الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران محترم، آج کا یہ مبارک اور پرمسرت دن عید الاضحیٰ کا دن کہا جاتا ہے. دین اسلام کی جو دو عیدیں ہیں اس میں سے یہ دوسری عید ہے، اور یہ عید اس کا تعلق اللہ کے اولو العزم پیغمبر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادوں سے جڑا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف امتحانات سے، مختلف آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو گزارا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں پوری طریقے سے کامیاب ہو کر نکلے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا دوست بنا لیا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. خالق کائنات رب العالمین یہ کہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے دوست ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مقام خلت سے نوازا. پیدا ہوئے ایک ایسے معاشرے میں، ایسی سوسائٹی میں، ایسے علاقے میں جہاں اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معرفت کا نور عطا کیا تھا. بچپن سے ہی آپ نے دعوت کا فریضہ انجام دیا. گھر والوں کو دعوت دی، گھر سے نکلنا پڑا. شہر والوں کو دعوت دی، نارے نمرود کے اندر ڈالا گیا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہاں سے ہجرت کر جائیں. قرآن نے اس منظر کو بیان کیا: وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھے راستہ بتائے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے. ملک شام کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ وہ ان کے ساتھ موجود تھی. مصر کے بادشاہ نے ایک واقعے سے متاثر ہو کر بی بی سارہ کے خدمت کے اندر بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو دیا. بعد میں ان کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا. 80 سال کی عمر ہو چکی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کوئی چشم و چراغ نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں: ربی ہب لی من الصالحین. دیکھیں قرآن کا انداز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو قرآن نے ایک جگہ دی ہے، ایک مقام دیا ہے. وہ ایک مستقل ٹاپک ہے.
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی ساری دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عنایت فرما۔ معلوم ہوا کہ اولاد کی اگر خواہش ہو، دعا کرنا ہو تو صرف اولاد کی دعا نہ کی جائے، بلکہ دعا یہ کی جائے کہ اللہ مجھے نیک اولاد عنایت فرما۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک نور نظر، نور چشم اللہ تعالی نے دیا۔ وہ نور نظر، نور چشم ملنے کے ساتھ ہی امتحان شروع ہوا۔ اللہ کا حکم ہوا، اے ابراہیم اس ماں کو اور اس بچے کو لے جاؤ، جہاں ہمارا حکم ہے وہاں چھوڑ دو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اونٹ پر بٹھایا، راستہ چلنے لگے۔ سیریا ایک ایسا مقام ہے جو انتہائی سرسبز و شاداب، چشموں والا علاقہ، باغوں والا علاقہ۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام زچہ اور بچہ کو لے کر نکلتے ہیں اور اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر آج کعبۃ اللہ ہے۔ اس وقت اس کی حالت یہ تھی، نہ وہاں کوئی انسان تھا، نہ وہاں کوئی گھاس تھا، نہ وہاں کوئی زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ اور سبب تھا۔ چھوڑ دیا وہاں پر، کعبے کے مٹے ہوئے نشانات موجود تھے۔ طوفان نوح میں کعبۃ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اس کے مٹے ہوئے نشان وہاں پر موجود تھے۔ بی بی ہاجرہ کا کل سامان تھا، ایک مشکیزہ پانی اور کچھ کھجور دے دیا اور فوراً پکڑ گئے، رکے نہیں 2-3 دن کے لیے۔ اور جب پلٹ کے جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے آواز دی کہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل و بیابان میں، اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ 3 بار آواز دینے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ یہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، درباروں میں پلی ہوئی شہزادی تھی، مصر کی شہزادی۔ اللہ نے ایسا صبر دیا تھا اس خاتون کو، اس خاتون نے سمجھ لیا میرے شوہر اللہ کے پیغمبر ہے، اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جانا؟ کہا کہ بے شک اللہ کا حکم ہے۔ تو اس بندی نے کہا اذن لن یضیعنا اللہ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے یہاں تک کہ اپنے نظروں سے بیوی و بچے اوجھل ہو گئے۔ پہاڑ کی اوٹ کے اندر اپنے اونٹ کو بٹھا لیا، وہ دعا کی، وہ تاریخ ساز دعا کی، اللہ کو پسند آ گئی دعا، قرآن میں جگہ دی۔ 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے رب میں نے اپنے بیوی بچوں کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا غیر ذی زرع، جہاں پر گھاس پھوس پانی وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ یہ لیکن وہ جگہ وہ ہے عند بیتک المحرم، اللہ یہاں پر تیرا قابل احترام گھر ہے۔ اس وقت کعبۃ اللہ وہاں پر موجود نہیں تھا جیسے آج ہے، اس کی مٹے ہوئے نشانات تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ اولاد اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک دن پابند صلاۃ و صوم ہو جائے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ساتھ میں خدشہ تھا، بالکل تنہائی میں یہ ماں اور بیٹے کیسے رہیں گے، ہولناکی کا منظر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا، اے میرے رب جس جگہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پر وحشت ہی وحشت ہے، فجعل افئدة من الناس، اے اللہ اس علاقے کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے، تہوی الیہم،
کہ لوگوں کے دل کھینچ کر چلے جائے۔ 5000 سال پہلے 5000 سال پہلے کی گئی دعا کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کعبۃ اللہ کی جو آبادی ہوئی دن بدن بڑھتے گئی ہے۔ آج لاکھوں حجاج جدھر دیکھیے ادھر دو احرام کی چادروں کے اندر سفید لباس میں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے وہاں پر آ رہے ہیں۔ ہر ایمان والے کی تمنا ہے کہ اے اللہ میں زندگی میں ایک بار کم سے کم تیرا گھر دیکھ لوں۔ پیسے جمع کرتا ہے، پیسے نہ ہو گھر بار پونجی سب کچھ بیچ کر کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے اپنا رخت سفر باندھ لیتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو کعبے کی طرف لوگوں کے دلوں کو کھینچ رہی ہے؟ وہ دعا ابراہیم ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر دیا۔ آگے دعا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ آج یہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے لیکن یہاں رہنے والوں کو ہر قسم کی روزی سے نواز دے۔ جو لوگ حج و عمرے کو گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ مکہ المکرمہ میں ہر وہ چیز ہوتی ہے جو دنیا جہاں میں دیکھی جاتی ہے، بلکہ نمبر 1 کوالٹی کی چیز وہاں پر ملتی ہے، جبکہ وہ چیز وہاں نہ اگتی ہے نہ پیکتی ہے نہ کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو وہاں فراہم کر دیتا ہے۔ دعا ابراہیمی کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر چھوڑ کر جاتے ہیں، آنا جانا ان کا جاری ہے اور بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب اس لیے دکھایا گیا کہ آدمی کو بات بنانے کا موقع مل جائے۔ بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے بھائی؟ برا خواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چاہے تو اللہ وہی کر سکتا تھا، لیکن وہی میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی، امتحان کی کوئی شکل نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آزمائش میں ڈالنا چاہا۔ خواب دکھایا کہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ معمولی بات ہے؟ ایک تو زچہ بچہ کو ہم تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے، حب خداوندی ہوا تنہا چھوڑ کر ہزاروں میل دور چلے گئے ہیں۔ پھر یہ بچہ جب باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، الفاظ قرآن کے غور کیجئے، یہ بچہ جب باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، باپ کو اپنے اکلوتے بیٹے سے کیا کیا تمنائیں ہوتی ہیں، کیا کیا امیدیں ہوتی ہیں، جو 80 سال کی عمر کے اندر دعاؤں کے بعد ملا ہو۔ اس بچے کے تعلق سے خواب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے ایک محبت بھرا باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیارے بچے کو ذبح کر رہا ہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن خواب دیکھا، یقین آ گیا کہ یہ حکم خداوندی ہے، اب اس میں ٹالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آئے بیٹے کو لیا، رسی چھری ساری چیزیں تیار کی، جانے لگے۔ شیطان لعین پریشان ہو گیا، ابراہیم اگر اس خواب میں بھی اگر اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے تو ان کا مرتبہ بلند ہو جائے گا، روکنا چاہیے، روکنا چاہیے۔ اسی لیے بوڑھے کی شکل میں آیا، سمجھایا کہ دیکھو یہ کوئی خواب صحیح خواب نہیں ہے، آپ ایسا مت کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، کنکریاں ماری، ہر کنکری سے وہ شیطان چھوٹا ہوتے گیا، یہاں تک کہ آخری کنکری میں وہ ختم ہو جاتا۔ 3 دفعہ راستے میں آیا، پھر اس کے بعد بی بی حاجرہ کے پاس گیا، معلوم ہے تم کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ پورا واقعہ بتایا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ اسے ذبح کر دیا جائے، چلو دوڑی چلو، تم فوراً اس بچے کو ذبح ہونے سے روکو۔ حضرت بی بی حاجرہ نے جو جواب دیا، کہا کہ وہ باپ ہیں، ان کو اپنے بیٹے سے محبت کرنا معلوم ہے، اگر حکم خداوندی ہے تو ہم اس کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پہنچے اس مقام پر جس کو وادی منحر کہتے ہیں، باپ اور بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے، دنیا کا کوئی تیسرا شخص وہاں پر موجود نہیں ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ یا بنی انی ارا فی المنام، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے گفتگو، تیسرا وہی ہے وہاں پر۔ اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں
سوال کرتے ہی فوراً جواب آیا، یا ابت فعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان جس کام کا آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کام کر گزریے، چوں اشیرہ کی گنجائش نہیں۔ ابا جان کب دیکھا آپ نے خواب؟ فجر سے پہلے دیکھا یا فجر کے بعد دیکھا یا دن میں دیکھا؟ خواب سچا بھی ہو سکتا ہے ابا جان، خواب غلط بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہیں کہا، معلوم تھا میرے باپ اللہ کے پیغمبر ہے، یہ اللہ کی منشا ہے، رب کی مرضی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے ذبح ہونے کے لیے، پھر تو کیا تھا، فلما اسلما، جب تک بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چل رہی تھی، لیکن اب دونوں کی گفتگو اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، فلما اسلما، جب باپ اور بیٹے دونوں راضی ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ کیا ہوا پھر؟ ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، کنپٹی کے بل لٹا دیا گیا، یعنی کنپٹی کا ایک حصہ زمین کو لگ رہا تھا، چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف تھا، وہ بھی اس لیے کہ بیٹے نے کہا تھا ابا جان آپ کا چہرہ میرا چہرہ آمنے سامنے ہوگا، باپ کی محبت جوش مارے گی، حکم خداوندی میں رکاوٹ بنے گی، اسی لیے میرے چہرے کو گھما دیجیے، میرے ہاتھ پیر کو باندھ دیجیے، میری ہاتھ پیر کی حرکت سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے میرے تعلق سے۔ مٹا دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن کریم کے الفاظ ساکت و صامت ہیں، بالکل خاموش ہے۔ وہ ہوا جو دنیا انسانیت کے اندر بلکہ اس کائنات کے اندر نہیں ہوا، وہ ہوا جس کو انسانی زبان بیان نہیں کر سکتی، نہ عربی بیان کر سکتی ہے، نہ شاعر اپنے اشعار میں بیان کر سکتا ہے۔ محبت کی وہ داستان، فدائیت کی وہ داستان، قربان ہونے کی وہ داستان جس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے، قرآن نے چھوڑ دیا، کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ۔ ذبح کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن وہ ذبح نہیں ہو رہا ہے۔ حکم خداوندی ہوا ہے، چھری تو اپنا کام کرنا بند کر دے۔ جب حکم خداوندی ہوتا ہے تو نار نمرود، آتش نمرود گلے گلزار بن جاتی ہے۔ جب حکم خداوندی ہوتا ہے تو چھری اپنا کام بند کر دیتی ہے۔ جب حکم خداوندی ہوتا ہے تو سمندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ڈوبنے سے روک دیتا ہے۔ یہاں حکم خداوندی ہوا تھا، چھری اپنا کام مت کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام چھری گھما رہے ہیں، چھری کام نہیں کر رہی ہے۔ آواز آئی فرشتوں کی طرف سے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر فرشتوں نے آواز دی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا، ایک فرشتے جنت سے دمبا لے کر آئے ہیں، تو کہا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ تکبیر تشریق بنا دی گئی امت مسلمہ پر۔ ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کو کہنے کو لازم اور واجب قرار دیا گیا۔ جنت سے جو دمبا آیا اس کو ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی ابراہیم، بس قد صدقت الرؤيا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بیٹے کی جگہ دمبا بھیج کر آپ کے بیٹے کی قربانی کو ہم نے جو رکا دیا، یہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، امتحان لینے والا اگر بتا دے کہ پرچہ ہارڈ ہے، پرچہ لینے والا خود بتا دے کہ پرچہ بہت مشکل تھا، تو اسٹوڈنٹ کیا کہے گا؟ امتحان لینے والا رب کائنات، رب العالمین، جس کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں، وہ کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑا امتحان تھا، کھلا ہوا امتحان تھا، اس میں کامیاب ہونا سب کے بس کی بات نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان کی کامیابی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند انعامات دیے۔ پہلا انعام تو یہ ہوا، ابراہیم ہم تمہارا اچھا ذکر لسان آخرین، اگلے والے لوگوں میں
اگلے والوں کی لوگوں کی زبانوں پر ہم تمہارا ذکر خیر جاری رکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تو میں تم کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں ایک لڑکا دوں گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا پر قائم کرنے کے لیے امت محمدیہ کو حکم دیا کہ تم قربانی کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ قربانی کیا ہوتی ہے؟ کتنا پیارا سوال ہے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہوتی ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ کو اگر یہ کہا جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو وہ پیار و محبت میں وہ چیز وہ مزہ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پیغمبر کوئی دوسرے پیغمبر نہیں، تمہارے جد امجد ہے، تمہارے باپ ہیں، ملت ابراہیمی انہی پہ قائم ہیں، ہماری ملت ابراہیمی ہے، ہمارا دین ابراہیمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن نے بھی کہا، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تمہاری ملت ابراہیمی ہے، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، حکم ہوا قربانی دو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی قربانی دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ پھر پوچھا صحابہ نے فَالصُّوفُ فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، اگر جانور پر بال ہی بال ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کے جانور کا قطرہ خون زمین پر آنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول و منظور ہو جاتا ہے، اور فرمایا خوش دلی سے قربانی کرو، بد دلی سے نہیں، بیزارگی سے نہیں، آ گئی عید الاضحیٰ اب پھر قربانی کرنا پڑے گا، ایسا نہیں، خوش دلی سے قربانی کرو۔ قربانی میں جو پیسہ لگتا ہے وہ فی سبیل اللہ لگتا ہے، اللہ کے یہاں جمع ہوتا ہے، نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، میزان عمل میں تولا جائے گا۔ اسی لیے قربانی کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں خوش دلی سے قربانی کرو، قربانی میں خود بھی شریک اپنا ابھی حصہ رکھو، رشتہ داروں کا بھی رکھو، غریب و غربا کا بھی رکھو۔ میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آج جو سنت ہے، پوری دنیا کے حجاج آج کعبۃ اللہ کے اندر جمع ہیں، ہر چیز ہر نشانی یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پورے حج کا گہرا تعلق ہے۔ کعبۃ اللہ وہ عمارت ہے جس کا رینوویشن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، بالکل قریب کے اندر زمزم کا چشمہ ہے جو اس وقت انڈر گراؤنڈ کر کے وہاں سے پانی سپلائی کیا جا رہا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نصرت خداوندی کی ایک مثال ہے۔ صفا و مروہ کی سعی، بی بی ہاجرہ کی بے چینی و بے قراری اس کو یاد دلاتی ہے۔ کوئی حاجی جب تک سعی نہیں کرتا اس کا حج اور عمرہ پورا نہیں ہوتا۔ شیطان کو کنگریاں مارنا اس بات کی علامت ہے، عزم ابراہیمی کی علامت ہے، شیطانی قوت سے، شیطانی طاقت سے پنجہ آزمائی کا ایک سنبل ہے، ایک نشان ہے۔ ہر حاجی کنکریاں مار کر یہ بتاتا ہے کہ میں شیطان سے لڑنے کے لیے عزم و ارادہ کرتا ہوں۔ یہ صرف ایک رسم و رواج نہیں ہے، یہ رسم و رواج نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد عرفات کے اندر قیام، مزدلفہ میں قیام، کعبۃ اللہ کا طواف، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ کعبے کے بالکل قریب مقام ابراہیم، حاجیوں نے دیکھا ہوگا، ایک وہ پتھر
جس پر دو پیروں کے نشان ثابت ہیں، وہ پیروں کے نشان کسی اور کے نہیں، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، جس پتھر پر ٹھہر کر انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے پتھر کے اوپر ان کے نشان کو رکھ دیا۔ آج وہ کعبے کے بالکل قریب ہے۔ پورا کعبۃ اللہ خانواد ابراہیم، خاندان ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے شرک سے نفرت کا اظہار کیا، توحید کا پیغام دنیا میں عام کیا۔ پورا گھر مخالف تھا، پوری سوسائٹی مخالف تھی، پورا ملک مخالف تھا، بادشاہ وقت بھی دشمن تھا، لیکن نو کمپرومائز، کفر اور شرک سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یوں نہیں کیا کہ حکمت کا تقاضا ہے چلو کر لیں گے، مصلحت کا تقاضا ہے چلو کر لیں گے۔ حکمت و مصلحت نام کی کوئی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ڈکشنری میں موجود نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے خلاف کھلے عام اعلان جنگ کیا تھا، کفر کے خلاف کھلے عام اعلان جنگ کیا تھا۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ بعض طاقتیں، بعض قوتیں، بعض تنظیمیں یہ چاہتی ہے کہ مسلمان بھی وہ چیزیں اپنا لے جو یہاں پر غیر مسلم کر رہے ہیں، اس کو اپنا لے۔ بعض طاقتیں چاہتی ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو رہنا ہو تو ان کو ہندوکرن کرنا ہوگا، ان کو یہاں کی تہذیب کے مطابق ڈھلنا ہوگا، یہاں کے تہواروں کے مطابق چلنا ہوگا، ورنہ تم کو ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ کہنے والی تنظیموں کو مسلمانوں یہ پیغام دو، ہم وہ ہیں، نسل ابراہیم سے ہمارا تعلق ہے، ہم تو تنے تنہا ٹھہر کر سینے پہ ٹھوک کر شرک اور کفر کو للکارنے والی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت سے ہمارا تعلق ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان کی حفاظت کی جائے، یہی اصل سرمایہ ہے، یہی اصل چیز ہے۔ دنیا سے آدمی رخصت ہوا، بے ایمان رخصت ہوا، سمجھو اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ دنیا سے آدمی رخصت ہوا، دنیا کی کوئی نعمت اس کے پاس موجود نہیں تھی، دنیا کی کوئی دولت اس کے پاس موجود نہیں تھی، یہاں تکلیفوں میں تھا، مصیبتوں میں تھا، پریشانیوں میں تھا، لیکن دنیا سے جاتے ہوئے ایمان میں گیا، دنیا کی ساری نعمتیں وہ لے کر گیا۔ میرے بھائیوں، ہر قسم کے کفر سے، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ دنیا کی طاقتیں ہمیں دباتی رہے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آج فلسطین کے مسلمان، غزہ و رفح کے مسلمان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ہم پر کتنا بھی ظلم کرو گے، ہمارا خون بہا دو، ہمارے خاندانوں کو ختم کر دو، ہمارے گھروں کو نیست و نابود کر دو، ہمارے شہروں کو اجاڑ دو، ہم دشمن سے ہاتھ ملانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دشمن کے سامنے سر جھکانے والے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، چھوٹے سے علاقے کے مٹھی بھر مسلمان کفر و شرک کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، عالمی کفر کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، عالمی کفر پوری طریقے سے ان کو مٹانے کے لیے لگا ہوا ہے، لیکن سر جھکانے کا نام نہیں لیتے۔ اور ادھر حال یہ ہے، ادھر ہمارے اسلامی ملکوں کا حال یہ ہے، بے غیرتی اور دین کی حمیت ان کے دلوں سے ایسی رخصت ہو گئی کہ اسلامی ملکوں میں آج فلسطین کے لیے دعائیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، دعائیں ان لوگوں کے لیے ہے جو کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں دعائیں نہیں کی تھی، احد میں دعائیں نہیں کی تھی، حنین میں دعائیں نہیں کی تھی، تبوک میں دعائیں نہیں کی تھی۔ دعا وہ آخری ہتھیار ہے مومن کا، جب وہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے دعا ہے۔ اسلامی ممالک بہت کچھ کر سکتے ہیں، ظلم کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ان کے لیے دعا نہیں ہے، ان کے لیے اقدام کرنا ہے، ایکشن لینا ہے، آگے بڑھنا ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، مظلوموں کی مدد کرنا ہے، بھوکے پیاسوں کو کھلانے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ 56 اسلامی ملک ہوتے ہوئے، 57 اسلامی ملک ہوتے ہوئے سب کے سب ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو
وہ ہمت عطا فرمائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ میرے بھائیوں، عید ایک رسم و رواج نہیں ہے، بقرعیدیں تو آتی ہے چلی جاتی ہے، سبق لو۔ ایک تن تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمت سے کام لیا، اس ہمت سے ہم کو کام لینا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں جس چیز کی بھی ضرورت پیش آئے، قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جان کی ضرورت ہے، جان پیش کر دو، مال کی ضرورت ہے، مال پیش کر دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے